الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من
بلساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك يؤتون أجرهم مرتين الہی تمنا ہے الہی تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں الہی تمنا ہے کہ جب تک میرے بدن میں جان رہے الہی تمنا ہے کہ جب تک میرے بدن میں جان رہے الہی تمنا ہے کہ جب تک میرے بدن میں جان رہے اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ خالق و مالک کی ذات بابرکات کے لیے ہے اس کے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام دو جہانوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی پر بے شمار انگنت لا تعداد رحمت نازل ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تابعین تبع تابعین ائمہ دین اتقیاء صلحاء کہ جنہوں نے رات دن دی محنت قربانی جنہوں نے نہ رات کو دیکھا نہ دن کو نہ گرمی کو نہ سردی کو اپنے مال کی بھی قربانی پیش کی اولاد کی بھی قربانی پیش کر کے اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کر کے اس سچے اور سچے دین کو ہم تک پہنچایا اللہ خالق و مالک سے دعا ہے
کہ اے ہمارے خالق و مالک، یہ تیرے دین کے پروانے، یہ تیرے دین کے ستارے جہاں جہاں اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کی قبروں کے اوپر کروڑہا لا تعداد دفعہ رحمت نازل فرما۔ محترم سامعین کرام، اللہ خالق و مالک نے اپنے قرآن مجید میں اعلان فرمایا، اولئک یؤتون اجرہم مرتین۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 54 کے اندر اللہ خالق و مالک اعلان فرما رہے ہیں، کچھ لوگوں کے بارے میں تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا، اولئک یؤتون اجرہم مرتین۔ یہی ہے وہ لوگ، خوش نصیب لوگ، کامیاب اور کامران لوگ، جو کام تو ایک کرتے ہیں، نیکی ایک کرنے کا نظریہ ہے، لیکن اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں کہ میں یہ کام کرنے والے لوگوں کو ایک نہیں دوہرا اجر عطا کرتا ہوں، دو بار اجر عطا کرتا ہوں۔ آئیے ذرا غور کرتے ہیں، کون سے ایسے کام ہیں، کون ہے وہ خوش نصیب جو یہ کام کر کے اللہ خالق و مالک کے ہاں سرخرو ہو جائیں؟ وہ کون سے کام ہیں جو اگر ہم کریں تو دنیا کے اندر بھی اور کل قیامت والے دن بھی اللہ خالق و مالک اعلان فرما دیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے میرے نیکوکار بندو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، جاؤ جنت کے اندر میرے نیکوکار بندوں کی صف میں شامل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، میرے جنت کے تم حقدار ہو، جاؤ جنت کے اندر چلے جاؤ۔ اللہ خالق و مالک جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیں، اس سے بڑی میرے بھائیوں خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آئیے ذرا غور کیجئے، بخاری شریف کی 97 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، تین قسم کے لوگ جن کو اللہ خالق و مالک دوہرا اجر عطا کرتے ہیں، دو اجر عطا کرتے ہیں۔ کون ہے وہ خوش نصیب؟ فرمایا ثلاثۃ لہم اجران، تین ایسے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ خالق و مالک دوہرا اجر عطا کرتے ہیں۔ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا پہلا وہ آدمی ہے جو اہل کتاب میں سے ہے، اس نے اپنے نبی کے اوپر وہ ایمان رکھتا تھا، لیکن جب اس کے پاس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیغام پہنچتا ہے، وہ اس دین کو چھوڑ کے پہلے اس دین کے اوپر تھا، پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ فرمایا پہلا خوش نصیب یہ ہے جس کو اللہ خالق و مالک دوہرا اجر عطا کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ۔ فرمایا دوسرا وہ غلام، وہ نوکر، وہ ملازم جو کسی کی ملازمت تو کرتا ہے، کسی کی نوکری کرتا ہے، کسی کا ہاں کام کرتا ہے، فرمایا وہ اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اللہ خالق و مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ یہ دونوں حق اگر ادا کرے گا، فرمایا میں اپنے اس بندے کو بھی دوہرا اجر عطا کر دوں گا۔
اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ عَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ۔ فرمایا تیسرا وہ شخص ہے جس کے پاس اس کی لونڈی ہے، اس کی ملازمہ ہے، جس کو اس نے خریدا ہوا ہے، اس کو وہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا فَأَدَّبَهَا تَأْدِيبَهَا، اس کو آداب سکھاتا ہے، اس کو اچھی تعلیم دلاتا ہے، پھر اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے۔ فرمایا ایسے شخص کے لیے بھی اللہ خالق و مالک نے دوہرا اجر رکھا ہے۔ کیا مراد ہے؟ فرمایا اگر تمہارا ملازم ہے، تمہارے ہاں کوئی کام کرتا ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اس کی اچھی تربیت کی جائے، اس کو اچھی تعلیم دی جائے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر ذمہ دار انسان سے اس کے بعد ان سے انڈر گراؤنڈ جو کام کرتے ہیں لوگ، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر گھر کا سربراہ ہے، اس کو اس کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک فیکٹری کا مالک ہے، اس کے ہاں جتنے ملازم کام کرتے ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ملک کا بادشاہ ہے، اس کو پورے ملک کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تم نے کیا کیا تھا؟ ان کے ساتھ کیسا سلوک رکھا ہے؟ کیسی تربیت کی ہے؟ کون سے معاملات ان کے ساتھ کیے ہیں؟ یہ کل قیامت والے دن اللہ خالق و مالک ان کے بارے میں سوال کریں گے۔ آگے دوسرے نمبر پہ فرمایا نیک اور خیر خواہ ملازم اگر مل جائے، ایسا خوش نصیب انسان جو ہو جس کے پاس نیک اور خیر خواہ ملازم ہو، ایسے بندے کے لیے، ایسے ملازم کو بھی اللہ خالق و مالک دوہرا اجر عطا کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی 2548 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ہر بات کی دلیل دوں، صحابی کا نام بھی بتاؤں، حدیث کا حوالہ بھی دوں۔ اگر کسی حوالے کا مسئلہ ہو انشاءاللہ ذمہ دار ہوں، نوٹ کر لیجئے، گھر جا کے اس کی تحقیق کیجئے، کتاب کو اٹھائیے، کھولیے، حدیث کو ڈٹولیے، اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے کیا یہ سارا کچھ سچ کہا جا رہا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للعبد المملوک الصالح اجران، فرمایا نیک اور خیر خواہ ملازم کے لیے دوہرا اجر اللہ خالق و مالک نے رکھا ہے۔ آگے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی بات فرما رہے ہیں، فرمایا والذی نفسی بیدہ لولا الجہاد فی سبیل اللہ والحج وبر امی لأحببت ان اموت وانا مملوک، فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر یہ جہاد فی سبیل اللہ نہ ہوتا اور یہ حج والے ارکان نہ ہوتے، والدین کی فرمان برداری نہ ہوتی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری نہ ہوتا، تو میں اس بات کو پسند کرتا کہ میں بھی کسی کا غلام ہوں، میں بھی خیر خواہ ملازم ہوں، اور اسی حالت میں مجھے موت آ جائے، اللہ خالق و مالک مجھے بھی 2 اجر عطا کر دے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، انسان کام تو کرتا ہے لیکن اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں میں 2 اجر عطا کرتا ہوں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا فرما بردار اور نیک عورت کے بارے میں فرمایا، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 31 ہے، فرمان باری تعالی ہے، فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، فرمایا اپنے یہ فرما اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والی یہ عورت جو ہے، فرمایا وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی ہے اور اس کے بعد نیک اعمال کرتی ہے، فرمایا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، ہم اس کو 2 اجر عطا کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بھی ہے، نیک اعمال بھی کرتی ہے، فرمایا اسی خوش نصیب عورت کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں 2 اجر عطا کرتا ہوں۔ اور آگے ایک اور بڑی پیاری بات کر دی ہے،
ایسی بات جس کی آپ کو بھی مجھے بھی ہر شخص کو تڑپ ہے کہ مجھے بھی مل جائے وافر مقدار کے اندر مل جائے. فرمایا وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، ایسی خوش نصیب عورت جو اللہ اور اس کی رسول کی فرمان بردار بھی ہے، نیک اعمال بھی کرتی ہے، اللہ رب العزت اس کو 2 اجر عطا کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، میں نے ایسی خوش نصیب عورت کے لیے پاکیزہ رزق کا بھی بندوبست کر دیا ہے. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے پیارے بھائیوں. آئیے ذرا غور کیجئے. فرمایا چوتھے نمبر پہ مسلم شریف کی 798 نمبر حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشقت کے باوجود جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، زبان کے اندر لکنت ہے، پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، پڑھا نہیں جا رہا لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہے، پھر بھی قرآن پڑھتا ہے، ایسے شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ شخص جو قرآن کا ماہر ہے، حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، قرآن کے اندر مہارت رکھتا ہے، اس کو تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھتا ہے، ایسے شخص کے لیے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ خالق و مالک جنت کے اندر ایسے خوش نصیب کو اپنے معزز ترین جبریل جیسے معزز ترین فرشتوں کی صف کے اندر کھڑا کر دیں گے. اور فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو شاق لہ اجران، وہ شخص جو کوشش کرتا رہتا ہے، کوشش نہیں چھوڑتا، قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، شاق، اس کے لیے مشقت ہوتی ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے، اس سے قرآن پڑھا نہیں جا رہا، فرمایا شاق لہ اجران، یہ پھر بھی کوشش کرتا ہے قرآن پڑھنے کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا جاتا، زبان کے اندر لکنت ہے، پریشانی ہے، کوشش کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، فرمایا لہو اجران، اس کے لیے بھی اللہ خالق و مالک نے 2 اجر کا اعلان کر دیا ہے. 5ویں نمبر پہ فرمایا رشتہ دار کو صدقہ دینا. ہم صدقہ کرتے ہیں، کسی مسکین کو دیتے ہیں، کسی فقیر کو دیتے ہیں، کسی یتیم کو دیتے ہیں، کسی بیوہ کو دے دیتے ہیں، لیکن فرمایا انسان صدقہ کرتا ہے اور اپنے رشتہ دار کو دیتا ہے جو حقدار ہے، رشتہ دار جو غربت کے اندر ڈوبا ہوا ہے، جس کو 2 وقت کی روٹی کھانے سے وہ پریشان ہے، ایسے رشتہ دار کو یہ انسان صدقہ دیتا ہے. فرمایا سنن نسائی کی 2582 نمبر حدیث ہے، سیدنا سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، اگر تم کسی مسکین کو صدقہ دیتے ہو تو تمہیں 1 اجر صرف اور صرف صدقے کا اجر ملے گا. اور فرمایا الصدقۃ علی المسکین، اگر مسکین کو صدقہ دیتے ہو صدقۃ، صرف صدقے کا اجر ملے گا، 1 اجر ملے گا. وعلی ذی القرابۃ السنان صدقۃ وصیلۃ، اور فرمایا اگر تم کسی رشتہ دار کو صدقہ دیتے ہو تمہیں صدقے کا اجر بھی ملے گا اور صلہ رحمی کا اجر بھی ملے گا. صلہ رحمی کی بات آ گئی ہے، اپنے موضوع سے تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو کے ایک مثال دے کے بات کو سمجھانا چاہتا ہوں. صلہ رحمی کی کتنی فضیلت ہے پیارے بھائیوں. آج دیکھیے آپ کی بھی میری بھی یہ خواہش ہے، 2 خواہشیں ایسی ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسا متقی ولی پرہیزگار ہو جس کی یہ خواہش شاید کہ نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، ورنہ ہر انسان کی خواہش ہے مجھے 2 چیزیں اللہ خالق و مالک کی طرف سے مل جائیں، 2 نعمتیں مل جائیں. کون سی؟
فرمایا ایک لمبی عمر مل جائے اور ایک وافر مقدار کے اندر مجھے رزق مل جائے، یہ دو خواہشیں ہر انسان کرتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کے بدلے میں اللہ خالق و مالک تمہاری عمر کے اندر بھی برکت ڈال دیں گے اور تمہارے رزق کے اندر بھی برکتیں ڈال دیں گے۔ ایک شیخ محترم نے بات سنائی، کہا ایک آدمی میرے پاس آیا، آ کر کہنے لگا شیخ محترم ایک بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوں، بڑا علاج کروا چکا ہوں، کسی قسم کا علاج کی کسر نہیں چھوڑی، جہاں کسی نے بتایا پہنچا ہوں، علاج کے لیے، معالجے کے لیے، دم کے لیے، جہاں جہاں کسی نے بتایا پہنچا ہوں، لیکن آج ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے تمہاری زندگی کے آخری ایام ہیں، جو نیکی کرنا چاہتے ہو کر لو، تمہاری زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے، مجھے کچھ بتلا دیجئے میں کیا کروں، میرا مالک مجھ پہ راضی ہو جائے۔ فرمایا کون سی بیماری لگی ہے؟ فرمایا مجھے بلڈ کینسر کی بیماری لگ چکی ہے، میرے خون کے اندر کینسر چل چکا ہے، اس وقت اتنی سہولیات نہیں ہوتی تھی، فرمایا ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں تمہارا کوئی علاج نہیں ہے، مایوس ہو چکا ہوں چاروں طرف سے، آج تمہارے پاس آیا ہوں، مجھے کوئی حل بتلا دیجئے۔ شیخ محترم کہنے لگے کہاں رہتے ہو، کیا کام کرتے ہو؟ کہاں فیکٹری کا مالک ہوں، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، مال و دولت بہت زیادہ ہے۔ فرمایا آبائی گاؤں کون سا ہے؟ فیصلہ آباد کے علاقے میں۔ فرمایا فلاں گاؤں ہے۔ کہا رشتہ دار کہاں رہتے ہیں؟ کہا نان کے بھی داد کے بھی اسی گاؤں کے اندر رہتے ہیں۔ پوچھا ان کے حالات کیسے ہیں؟ کہا ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، غریب ہیں بیچارے۔ پھر فرمایا یہ بتاؤ تمہیں اس گاؤں کے اندر گئے ہوئے کتنے برس بیت چکے ہیں؟ اور یہ مال و دولت کی حرص کے اندر ڈوبا ہوا شخص، مال و دولت کے تکبر میں ڈوبا ہوا یہ شخص کہتا ہے مجھے 20 سال گزر گئے ہیں میں اپنے رشتہ داروں کے پاس نہیں گیا۔ کیوں؟ میرے پاس مال و دولت ہے، میرا سٹینڈر ہے، میرا ایک لیول ہے، میں نے غریبوں کو کیوں بات کروں، میں ان کے ساتھ کیوں منہ لگاؤں؟ اس تکبر کے اندر آیا، اللہ خالق و مالک نے ایسی بیماری کے اندر مبتلا کر دیا کہ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہے۔ شیخ محترم کہتے ہیں ایک کام تم کر لو، باقی بات میں کریں گے۔ فرمایا بتلائیے۔ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں کرنے کے لیے تیار ہے؟ اس لیے کہ موت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ چکا ہے، سمجھ چکا ہے میری زندگی مکمل ہونے والی ہے، زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے، اس لیے مان رہا ہے۔ جو تم کہو گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا صرف 20 دن کے لیے اپنے گاؤں کے اندر چلے جاؤ، کچھ پیسے ساتھ اضافی مقدار میں لے جاؤ، گاؤں کے اندر جانا ہے، اپنے رشتہ داروں میں گھل مل کے رہنا ہے۔ کسی کا کوئی کام ہے، کوئی غریب ہے اس کے مکان نہیں ہے، مکان بنوا دو، کوئی ذمہ دار ہے اس کے پاس کچھ آزار نہیں ہے وہ لے دو، کسی کی ضرورت ہے وہ پوری کر دو۔ صرف 20 دن آپ نے وہاں پہ گزارنے ہیں اور ان کے اندر اس طرح رہنا ہے نہ تمہیں یہ محسوس ہو کہ یہ غریب ہے، نہ ان کو یہ محسوس ہو یہ امیر ہے، اس طرح آپس میں مل کے رہنا ہے۔ 20 دن کے بعد میرے پاس آئیے گا۔ اس شخص نے ایسے ہی کیا، 20 دن گیا گاؤں کے اندر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اسی طریقے سے 20 دن گزارتا ہے۔ 20 دن کے بعد واپس آیا، شیخ محترم سے بات کرتا ہے، فرمایا جاؤ پہلے اپنے ٹیسٹ کرو پھر میرے پاس آؤ۔ جاتا ہے لیبارٹری کے اندر، اپنے ٹیسٹ کرواتا ہے، رپورٹ ہاتھ کے اندر پکڑی ہے، شیخ محترم کے قدموں میں گر جاتا ہے، زاروں قطار رونا شروع کر دیتا ہے۔ شیخ محترم نے کندھے سے پکڑا، اٹھایا، بتاؤ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، ماجرا کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم جو تم نے کام بتلایا تھا شیخ محترم میں نے وہ سچے دل سے کیا ہے، اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ اللہ کی قسم آج اللہ خالق و مالک نے ساری بیماری ختم کر دی ہے۔
یہ ہے صلہ رحمی۔ جب موت سامنے آ رہی ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ نے بیماری ختم کر دی، زندگی بڑھا دی اور ساتھ رزق کے بھی بڑھا دیا۔ پیارے بھائیوں، صلہ رحمی کی بڑی فضیلت ہے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اسی موضوع پہ بات ہوگی۔ آئیے چھٹے نمبر پہ فرمایا، فیصلہ کرنے والا انسان جب درست اجتہاد کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، اپنا اجتہاد کرتا ہے۔ آئیے بخاری شریف کی 7352 نمبر حدیث ہے، سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران۔ فرمایا ایسا شخص جس کے پاس لوگ آتے ہیں، ہمارا فیصلہ کر دے، ہمارا یہ جھگڑا ہے، یہ معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے، کسی قسم کا مسئلہ ہے، اور جس کے پاس آئے ہیں یہ فیصلہ کرنے والا شخص اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہوئے، دین کے اعمال کو، دین کے اصولوں کو سمجھتے ہوئے، حق بات پہ فریقین کی بات کو سن کے جو حق سمجھتا ہے، ڈنڈی نہیں مارتا، پارٹی بازی نہیں دیکھتا، امیری اور غریبی کا خیال نہیں کرتا، حق کو دیکھتا ہے، حق پہ فیصلہ کرتا ہے، فرمایا اس کو اللہ خالق و مالک 2 اجر عطا کرے گا۔ اور یہیں پہ بس نہیں، آگے فرمایا وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَفَ لَهُ أَجْرٌ۔ اگر وہ شخص معیار پہ فیصلہ کرتا ہے، شریعت کے اصولوں کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، انصاف پہ فیصلہ کرتا ہے، جو اس نے سمجھا حق پہ فیصلہ کرتا ہے لیکن فیصلہ غلط ہو جاتا ہے، تو فرمایا پھر بھی اس شخص اللہ خالق و مالک 1 اجر عطا کرے گی، پھر بھی یہ اجر سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے کوئی بھائی آتا ہے اپنا فیصلہ کروانے کے لیے تو ایمانداری کے ساتھ ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے، فریقین کی بات کو سن کے فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ ہم 2 اجر کے حقدار ٹھہر جائیں۔ لیکن اگر انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر بھی اللہ خالق و مالک ہمیں اجر سے محروم نہیں کرتی، فرمایا پھر بھی 1 اجر اللہ خالق و مالک عطا کر دے گی۔ 7ویں نمبر پہ فرمایا، نماز جنازہ میں شرکت کرنے والا شخص اور پھر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان جاتا ہے، تدفین تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ابن ماجہ کی 1541 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی جنازۃ فلہ قیرات۔ فرمایا جو شخص کسی مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھتا ہے، صرف دکھلاوے کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھتا ہے، جو اس کا آخری حق ہے ہمارے اوپر، فرمایا جنازہ پڑھتا ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَلَهُ قِيرَاتٌ، اس کو 1 قیرات کے برابر ثواب ملے گا، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاتَانِ۔ فرمایا جو جنازہ بھی پڑھتا ہے، پھر جنازے کے ساتھ جاتا ہے، قبرستان پہنچتا ہے، تدفین ہوتی ہے، وہاں پہ دعا کر کے واپس آتا ہے، فرمایا اس شخص کے لیے 2 قیرات کا اجر ملے گا۔ اور فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، القیرات اعظم من احد ھذا، فرمایا 1 قیرات احد پہاڑ سے بھی بہت زیادہ ہے، احد پہاڑ سے بھی اعظم، اس میں تفصیل کا صیغہ ہے جس کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے، فرمایا احد پہاڑ سے بھی بہت زیادہ 1 قیرات ہوتا ہے، جو جنازہ بھی پڑھتا ہے، تدفین کے ساتھ تدفین کے وقت بھی ہوتا ہے، فرمایا اس کو 2 قیرات کا اجر ملے گا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ 8ویں نمبر پہ فرمایا جو شخص اپنے خالق و مالک کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے، سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 46 ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے خالق و مالک کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے تو فرمایا اللہ خالق و مالک نے اس کے لیے 2 جنتوں کا اعلان کیا ہے۔ اللہ خالق و مالک اس کو 2 جنتیں عطا کریں گے۔ 9ویں نمبر پہ فرمایا غموں سے نجات اور گناہوں کی مغفرت۔ بڑی کمال کی حدیث ہے، یقین جانیے اگر اس حدیث پہ عمل ہو جائے میری اور آپ کی زندگی کی ساری پریشانیاں، سارے دکھ، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ عمل ہو جائے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی 2457 نمبر حدیث ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہویا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا جب کروں ہاتھ اٹھاتا ہوں، اپنوں خالق و مالک کے سامنے گریہ زاری کرنا چاہتا ہوں، اپنے مالک سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں، کچھ مانگنا چاہتا ہوں، گناہوں کی معافی طلب کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا میں درود کتنا پڑھوں آپ کے اوپر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی بن کعب فرماتے ہیں، فرمایا 4تھا حصہ اگر درود پڑھ لوں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافی ہے، لیکن اگر تو اس کی مقدار بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی میں آدھا حصہ، آدھا ٹائم صرف درود پڑھتا رہوں گا اور آدھا ٹائم اپنے لیے دعا کر لوں گا، اب کافی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی کافی ہے، لیکن اگر تم مقدار بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں آقا جی اگر میں 3 حصے درود پڑھتا ہوں، صرف 1 حصہ دعا کرتا ہوں، اپنے لیے کچھ مانگنا بھی تو ہے نا، اللہ خالق و مالک سے میں 3 حصے درود ہی پڑھتا رہتا ہوں، صرف 1 حصہ میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو اب کافی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی کافی ہے، لیکن اگر تم مقدار اور بڑھا دے تو فرمایا تیرے لیے بہتر ہے۔ ابی بن کعب کتنے پیارے صحابی ہیں، کتنے پیارے صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اللہ کی قسم کتنا یقین ہے، کتنا یقین ہے، آپ کی بات پہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی میں ہاتھ اٹھانے سے لے کر ہاتھ کو نیچے کرنے تک دعا کے اندر، ساری دعا کے اندر صرف آپ کے اوپر درود ہی پڑھتا رہوں گا اور کوئی لفظ زبان سے نکالوں گا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ اب کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کمال کا جملہ فرمایا میرے صحابی اذا تکفى ہمک واغفر لک ذنبک، میرے صحابی کام تو بڑا مشکل ہے، اگر تو یہ کر لے اپنے دعا کے اندر صرف درود پڑھتا رہے، اللہ جانتا ہے کہ میرے اس بندے کے دل کے اندر کیا خواہشات ہے، یہ کیا چاہتا ہے، یہ کیا مانگنا چاہتا ہے۔ فرمایا میرے صحابی اگر تو یہ کام کر لے اللہ خالق و مالک تیری زندگی کی ساری پریشانیاں بھی ختم کر دیں گے، تیرے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ ساری زندگی کی پریشانیاں، اب ہم دیکھیں ہمیں مال کی بھی پریشانی ہے اور بعض کو تو اولاد کی بھی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، غربت کی پریشانی ہے، بیماری کی پریشانی ہے۔ فرمایا ساری کی ساریاں پریشانی بھی ختم اور اللہ خالق و مالک تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اور 10ویں نمبر پہ فرمایا جو انسان کامل وضو کرتا ہے اور مسجد میں چل کے آتا ہے، نماز کا انتظار کرتا ہے، مسلم شریف کی 251 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، فرمایا میرے صحابہ کیا میں تم کو ایسا
ایسا کام نہ بتلا دوں؟ کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتا دوں جس کے کرنے سے اللہ خالق و مالک تمہاری خطاؤں کو معاف بھی کر دیں گے، تمہارے درجات کو بلند بھی کر دیں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة۔ فرمایا جو شخص وضو کرتا ہے، مکمل وضو کرتا ہے، تسلی کے ساتھ وضو کرتا ہے، اور چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، دل نہیں چاہتا، پھر بھی وضو کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ایک نماز کے بعد اس کو دوسری نماز کا انتظار ہے، فرمایا ایسے شخص کے اللہ خالق و مالک زندگی کے سارے گناہ بھی معاف کر دیں گے، ان سے درجات کو بھی بلند کر دیں گے۔ اور 11ویں نمبر پہ فرمایا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان کی 2037 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من راح الى مسجد الجماعات فخطوة تمحو سیئة وخطوة تكتب له حسنة ذاہبا وراجعا۔ فرمایا جو شخص گھر سے آتا ہے، چل کے آتا ہے، مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، فرمایا اللہ خالق و مالک اس کی غلطیوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور فرمایا تکتب لہو حسنات، اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ خالق و مالک ایک نیکی بھی عطا کر دیتے ہیں، اور آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی سارے قدموں کے اوپر اللہ خالق و مالک اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور اس کو نیکی بھی عطا کر دیتی ہے۔ 12ویں نمبر پہ فرمایا نماز فجر کے بعد اشراق۔ بڑی ہی پیاری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی 586 نمبر حدیث ہے، فرمایا من صلی الغداة فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین كانت له كأجرة حجة وعمرة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامت تامت تامت۔ پیارے بھائیو، آج ہم حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں، اتنا ٹائم بھی نکالتے ہیں، لیکن کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا حج قبول ہو چکا ہے، میرا عمرہ قبول ہو چکا ہے۔ آئیے دیکھیے، اس حدیث پہ عمل کیجئے، دیکھنا کتنا اجر ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کی نماز، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، پھر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، اپنی جگہ پہ بیٹھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، لغو کاموں سے اجتناب کرتا ہے، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج طلوع ہونے کے بعد کھڑا ہوتا ہے، باوضو رہتا ہے، 2 رکعت نماز کی ادا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ خالق و مالک ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تامتن تامتن تامتن، فرمایا مکمل 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 حج اور عمرے کا اللہ خالق و مالک ایسے شخص کو ثواب عطا کر دیتی ہے۔ اسی طرح 13ویں نمبر پہ فرمایا جب نماز کے لیے انسان آتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، صف بندی کا اہتمام کرتا ہے، صف کے درمیان سے جو خلا ہے اس کو ختم کرتا ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑا ہوتا ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی 1892 نمبر حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے من سد فرجتن بن اللہ له بیتا فی الجنت ورافعہ
فِيهَا دَرَجَةً فرمایا جو شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اپنے درمیان اور اپنے بھائی کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو ختم کرتا ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑا کرتا ہے، فرمایا بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ خالق و مالک اس عمل کی وجہ سے اس کا گھر جنت کے اندر تیار کر دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بھی بلند کر دیتے ہیں۔ بات پیارے بھائیوں بڑی چھوٹی سی ہے لیکن اجر بہت بڑا ہے۔ آگے اگلی بات سنیے اور یہ حدیث یقین جانیے اگر ہم عمل کریں اتنا مزہ آئے گا، اتنا سکون ملے گا دل کو۔ ذرا بات پہ غور کیجئے، نماز جمعہ کے لیے جو اول وقت پہ آتا ہے پیارے بھائی ذرا غور سے حدیث سماعت فرمائیے گا، اس کو اپنی دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے جائیے، تمہیں پوری زندگی کے اندر یہ کام دے گی۔ سنن ابی داؤد کی 345 نمبر حدیث ہے، سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غسل یوم الجمعۃ واغتسل ثم بکر وابتکر ومشى ولم يرقب ودنا من الإيمان فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل السنة أجر صيامها وقيامها۔ فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، اچھی طرح غسل کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے اور جمعہ کی اذان سے پہلے اور پیدل چل کے آتا ہے۔ اب اس میں یہ بھی ہے اگر ایک انسان دور سے آتا ہے وہ پیدل چل کے نہیں پہنچ سکتا، اس کی مجبوری ہے وہ سواری پہ آ سکتا ہے، اگر کوئی قریب ہے تو اس اجر کو پانے کے لیے وہ پیدل چل کے آ سکتا ہے تو پیدل آئے، اجر دیکھ رہا کتنا بڑا ہے۔ فرمایا جو پہلے آتا ہے غسل کرتا ہے، مسجد میں پیدل چل کے آتا ہے، امام کے قریب آ کے بیٹھتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ جمعے کو سنتا ہے، خطاب کو سنتا ہے، کوئی ایسا لغو کام کسی کو سے کوئی بات نہیں کرتا، صفوں کے ساتھ کھیلتا نہیں ہے، ایسا کوئی لغو کام نہیں کرتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کو 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا اللہ خالق و مالک اجر عطا کر دیتے ہیں۔ بات بڑی چھوٹی سی ہے، 8 دن کے بعد مسجد میں آنا ہے، خطیب کے منبر سے بیٹھنے سے پہلے آنا ہے، غسل کرنا ہے، اچھے کپڑے پہن کے آنا ہے، جتنا ہو سکے خطیب کے درمیان بیٹھنا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اگر ایسے لوگ بیٹھ چکے ہیں بعد میں کوئی لوگ آتے ہیں اور ان کی گردنوں سے پھلانگ کے آگے آنا یہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، فرمایا جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ، مطلب کیا ہے جلدی آؤ، امام کے قریب بیٹھنا، توجہ سے خطبہ سننا، کوئی لغو ادغام نہ کرے۔ 1 سال کے روزے اور 1 سال کی راتوں کا قیام اللہ اس کا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ آخری حدیث بیان کر کے اجازت چاہوں گا، حدیثیں تو کافی تھی میرے پاس لیکن ٹائم کی قلت کے پیش نظر فرمایا دوسروں کو اپنے برابر سمجھا کرو، دوسروں کو اپنے سے کمتر نہ سمجھا کرو۔ مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے، مومن کا یہ شیوا نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے سے کمتر سمجھے، اس کو ذلیل و رسوا کرے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، مسلم شریف کی 1844 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ فلیدرکہ منیتہ وهو مؤمن باللہ والیوم الآخر ویأتی علی الناس ما یحب ان یؤتى الیہ۔ فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے مجھے جہنم سے بچا لیا جائے، جہنم کی گرمی سے بچا لیا جائے، 1 اجر اور جنت کے اندر داخلہ مل جائے، دوسرا اجر، فرمایا اس کو کیا کرنا چاہیے؟
اور وہ چاہتا ہے جنت میں داخل بھی ہو جائے اور اس کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ مومن ہو، ایمان رکھتا ہو اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر۔ فرمایا وَيَأْتِي إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، پھر جب وہ میرے پاس آئے اس کی حالت اور کیفیت یہ ہو کہ وہ شخص وہی دوسروں کے لیے پسند کرتا ہو جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے یہ لیے تو اچھے کھانے ہوٹلز اور دوسرا ہمسایہ رشتہ دار بھوکا سو جائے، یہ مسلمانی نہیں پیارے بھائیوں۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرنا، بلکہ اس سے بھی اچھی چیز پسند کرنا۔ میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے، کیوں نہ ایسا ہو میرے بھائی کے پاس اس سے بھی اچھی ہو۔ میں سوٹ پہنتا ہوں 1000 والا، اس کے پاس 2000 والا ہو، میرے پاس یہ چیز چھوٹی ہے اس کے پاس یہ بڑی ہو۔ گویا کہ جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ اللہ خالق و مالک کل قیامت والے دن ایسے شخص کو جہنم سے بچا کے جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ خالق و مالک جو کچھ سنا ہے سنایا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔